محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ فاطمہ جناح قائد اعظم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھیں۔ جب فاطمہ جناح پیدا ہوئیں اس وقت قائد اعظم کی عمر 17 برس تھی۔ تب قائد اعظم اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے ہوئے تھے۔ فاطمہ علی جناح بچپن سے ہی محنتی، مستقل مزاج، بے باک، نہ ڈر، پر اعتماد اور اصول پسند، دیانتدار خاتون تھیں۔ فاطمہ جناح صرف 2 سال کی تھی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 17 اپریل 2000 کو والد پوجا جناح بھی وفات پا گئے۔ فاطمہ علی جناح نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے گھر میں اپنے بھائی محمد علی جناح کے بہت سے تذکرے سنے تو بھائی کی محبت دل میں اور بھی زیادہ پیدا ہو اور بھائی محمد علی جناح سے ملنے کے لیے شدت سے ان کا انتظار کیا کرتی تھیں۔ فاطمہ جناح کا بچپن دوسری عام لڑکیوں سے کافی مختلف تھا۔ فاطمہ جناح کو دوسری لڑکیوں کی طرح کھیل کود اور شوق، کپڑے اور میک اپ وغیرہ کا شوق نہیں تھا۔ سادہ لباس پہنتی تھیں اور چاکلیٹ شوق سے کھاتی تھیں۔ جب بھی ان کو فارغ ٹائم ملتا سائیکل شوق سے چلایا کرتی تھیں۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد فاطمہ جناح کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی محمد علی جناح نے لے لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح پڑھے لکھے اور روشن خیال انسان تھے۔ انہوں نے اپنی بہن فاطمہ جناح کو بندرہ کانوینٹ اسکول میں داخلہ دلوایا۔ 1910 میں فاطمہ جناح نے امتیازی نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1913 میں سی اے کامبرج کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ اب ان کو انگریزی زبان پر کافی عبور حاصل ہو گیا۔ جب 1918 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی ہوئی تب فاطمہ جناح ڈاکٹر آر احمد ڈینٹل کالج کلکتہ میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ اس وقت تعلیم کی وجہ سے کالج کے ہاسٹل میں رہتی تھیں۔ 1923 میں سوچنا بہت ہی مشکل تھا کہ مسلمان لڑکیاں کوئی پیشہ اختیار کریں۔ تب فاطمہ علی جناح نے اپنی تعلیم مکمل کر کے بمبئی میں اپنا ڈینٹل کلینک کھول چکی تھیں۔ غریب لاچار مریضوں کے لیے اسپیشل ٹائم نکالتیں اور ان کا مفت علاج کرتیں۔ 1929 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو اس وقت قائد اعظم شدید غم زدہ ہو گئے۔ فاطمہ جناح نے اس موقع پر اپنے بھائی کو اکیلا نہ ہونے دیا اور قائد اعظم کی موت تک ان کے ساتھ رہیں۔ اپنے بھائی اور بھتیجی کی دیکھ بھال کے لیے اپنا ڈینٹل کلینک تک بند کر دیا۔ ان کی ذمہ داری اس قدر اچھے طریقے سے ادا کرنے لگیں کہ قائد اعظم کو کوئی فکر نہ ہوئی۔ یہی نہیں، فاطمہ جناح نے سیاست میں بھی اپنے بھائی کا بھرپور انداز میں ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ہر موقع پر وہ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ رہنے لگیں۔ فاطمہ جناح کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ 20ویں صدی کی خواتین کے لیے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ پاکستان بننے کی کوششوں میں بھی انہوں نے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان کے بننے کے بعد بھی فلاحی کاموں میں کوشاں رہیں۔ قائد اعظم اکثر اپنی بہن کے بارے میں کہتے تھے کہ فاطمہ میرے لیے روشنی کی کرن ہے جسے دیکھ کر میں تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ 1941 میں مسلم خواتین اسٹوڈنٹس فاؤنڈیشن کے قیام میں بھی آپ نے بھرپور دلچسپی لی جس نے بعد میں تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آمد اور ان کی پاکستان میں آبادی کی وجہ سے جو مسائل آئے ان کو حل کرنے میں بھی اور پاکستان میں آباد کاری جیسے مسائل حل کرنے میں بھی مادر ملت نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مائی برادر کے نام سے قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں کتاب لکھی۔ فاطمہ جناح 8 جولائی بروز ہفتہ شام 6 بجے حیدرآباد کے سابق وزیر اعظم میر لائق علی کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شریک ہوئیں۔ پھر 7:30 بجے واپس قصر فاطمہ پہنچ گئیں اور پھر کچھ وقت کے بعد سونے کے لیے اپنی آرام گاہ میں چلی گئیں۔ فاطمہ جناح کی عادت تھی کہ وہ سر شام ہی تمام بیرونی دروازے بند کرا دیا کرتی تھیں اور پھر رہائش گاہ کے تمام دروازے لاک کر کے چابیاں اپنے پاس رکھ لیتی تھیں اور اگلی صبح 7 بجے کمرے کی کھڑکی سے چابیاں بورچی کی طرف پھینک دیتیں۔ 9 جولائی 1967 بروز اتوار کی صبح حسب معمول ان کے خانساماں نے چابیاں پھینکنے کا انتظار کیا۔ دیر ہونے پر آرام گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دھوبی بھی کپڑے لے کر آ گیا۔ پھر دونوں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا۔ دروازہ نہ کھلنے پر اس کے بعد انہوں نے ان کی بہترین دوست لیڈی ہدایت اللہ جو قریب ہی رہائش پذیر تھیں ان کو بلایا اور وہ جلدی سے قصر فاطمہ آ گئیں اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس وقت ایک نوکر آیا جسے مادر ملت نے چند دن پہلے ہی نکال دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک چابی ہے جو شاید اس تالے کو لگ جائے۔ چابی لے کر دروازہ کھولا تو فاطمہ جناح کو بستر پر مردہ حالت میں پایا۔ لیڈی ہدایت اللہ نے فوراً کمشنر کراچی سید دربار علی شاہ کو ٹیلی فون کیا، پھر کے ایچ خورشید اور ان کی بھانجی شہر بانو کو اطلاع دی۔
ڈاکٹر کرنل ایم ایچ شاہ اور ڈاکٹر کرنل ایم جعفر نے معائنہ کیا اور انہوں نے تصدیق کی کہ فاطمہ جناح کی وفات رات سوئے حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہو گئی۔ غسل کے دوران معلوم ہوا کہ مادر ملت کے جسم پر گہرے زخم ہیں، جگہ جگہ چوٹ کے نشان ہیں۔ غسل دینے والیوں نے احتجاج کرنا چاہا لیکن کچھ لوگوں نے ان کو خاموش کروا دیا۔ فاطمہ جناح کی گردن پر بھی 4 انچ لمبا زخم تھا جس پر ٹانکے لگے تھے، ان کے گھٹنوں پر بھی زخم تھا، دایاں رخسار سوجا ہوا تھا اور جسم نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں کسی نے زد و کوب کیا ہو۔ انہی معلومات کی روشنی میں خیال کیا جاتا ہے کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا۔ ان کی میت کا آخری دیدار بھی لوگوں کو نہیں کروایا گیا، اور اگر کوئی آخری دیدار کی ضد کرتا تو اس پر لاٹھی چارج کیا جاتا اور آنسو گیس پھینکی جاتی۔ بالآخر ان کی تدفین مزار قائد کے احاطے میں ہوئی۔